موجود ہے فواد چودھری صاحب. فواد صاحب، جو سب کچھ ہو رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں، سندھ کے اندر بڑا تماشا لگا اور میرا خیال تھا کہ اگین ایک پولیٹیکل میرے نزدیک تو غلطی ہے کہ 3 دن بڑا زبردست ہوا، آخری دن بڑی بدمزگیاں ہو گئیں. اب ادھر سے بھی بیان آنے شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی مروانے کی کوشش کر دی گئی ہے، اس کی لائف خطرے میں پڑ گئی اور ادھر بھیج دیا. ابھی اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ جی سارا کچھ جو ہوم منسٹر سندھ ہے انہوں نے کیا. بہتر نہیں تھا کہ پی ٹی آئی سمپلی کہتی بہت شکریہ آپ نے 3 دن ہمارے کیا، چوتھے دن کا چلے ہو بھی گیا اور شکریہ ادا کرتے تاکہ یہ تلخیاں اتنی نہ بڑھتی. یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل مینیجرز نہیں ہیں. ادروائز جو آپ کی ایڈوائس ہے یہ بہت ہی سین بات تھی. اینڈ ٹو بی فیئر ود میری 2 بہت ٹاپ کے لیڈر سے بات ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو تو خط لکھنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کو اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس دباؤ کے باوجود انہوں نے آپ کو ویلکم کیا اور اس سے ایک اوپننگ ملی ہے آپ کو. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اوپننگ ملی ہے، اس کو آگے بڑھائیں. بٹ ابھی سہیل افریدی صاحب نے جو وہاں پہ جو ادروائز آئی مس سے سہیل افریدی بڑی بیلنس ابھی اپروچ میں چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو تقریر وہاں پہ کی زرداری صاحب وغیرہ کے خلاف ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا کوئی بھی آپ کے ساتھ اتنی اچھائی کرتا ہے تو وہ کتنے پریشر لے کے کرتا ہے. تو اس کو انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر کرنے کا ایک بڑا موقع تھا، اب بھی ہے. اور میرے خیال میں سہیل افریدی صاحب کو اسپیشلی لیڈ لینی چاہیے اور مراد علی شاہ صاحب کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ملاقات ہوئی نہ ہوئی یا خط لکھ دیں. اب تو لیٹ ہو گیا. آج شجیل ممبر نے کہا یہ تو 9 مئی کرنا چاہتے تھے، ہم نہیں کرنے دیں گے. اب ہم 8 فروری کو بھی کچھ بند نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک ریٹرک کی بات ہے نا جو اب وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ نہ بیان آتا اگر سہیل افریدی صاحب نے اور ان لوگوں نے یہ کیا ہوتا. لیکن ان کی یہی تو پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ کا یا آئیڈیاز جو ہے وہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں. اب بھی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں پرابلم یہی ہے کہ نون لیگ کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھیں نا 2 سوچیں ہوں گی نا. ایک سوچ ہوگی کہ جی تو ان کے رکھو ہوا ہے جناب یہ جو ایک ہاکش ہے اور ایک ماڈریٹ ہے. آپ کا کام تو یہ ہے نا کہ جو ماڈریٹ سوچ ہے جہاں دونوں گروپس میں آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. آپ خود ہی اپنی حرکتوں سے جو ہاکش ہیں ان کو روز صحیح ثابت کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو تو نہیں ملے گا. لیکن ایک موو تو اچھی نہیں کی. اب جب کل پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی، اس نے کہا کہ اچھا یار الیکشن کمیشن کو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کریں، صاف شفاف الیکشنز گارنٹی کریں، اس میں ہم بات کرتے ہیں. اور میں بھی اسد کیسر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہماری اس سے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ کیا آپ امیجیٹ الیکشنز آپ کی ریڈ لائن ہے کہ چاہیے ہو جائے گا تو امیجیٹ الیکشن؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نٹی گریٹی معاملات تو بعد میں بھی طے ہو جائیں گے، ابھی تو ہم نے ایک ایجنڈا دیا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جواب دے. سو یہ ایک اوپننگ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بس آپ بھی کہتے رہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی پلان نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. دس لکس لائک اے پریٹی گڈ پلان ٹو می کہ نیگوسیشن شروع ہوں. نہیں، میرے خیال میں تو دیکھیں پبلکلی تو پی ٹی آئی کو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ الیکشنز اور وہ پچھلی جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کو جسٹیفائی کرے. بٹ اگین چونکہ بات سے بات نکلے گی نا، اگر بات سے بات تو نکلنی تب ہے. اینٹ پہ اینٹ لگا کے دیوار بنے گی، ایک دم تو نہیں بنے گی. نہیں، وہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن وہ بات تو آپ کریں کہ خواتین پرزنرز کو ریلیز کریں. آپ یہ نہ کہیں نا آپ نے پہلے چھلانگ تھوڑی مار دی. اسی طرح سے جو تحریک تحفظ آئین نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے جو صحیح بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی فوری ریلیز کی شرط نہیں رکھی. کیونکہ اگر عمران خان کو ریلیز کرنا ہے تو پھر مذاکرات کیا ہونے ہیں، پھر تو گالی مک گئی نا. تو آپ نے سیڑھی رکھنی تھی. آپ نے پہلے یہ جو الیکشنز کے کو ماننا تو پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہے. دیکھیں نا 8 فروری کے الیکشن کو وہ مان کے تو نہیں چل سکتے، لیکن 2018 کے الیکشن کو نون لیگ نے نہیں مانا تھا لیکن وہ چلتے بھی رہے نا ساتھ ساتھ. تو یہ ہے کہ پبلکلی آپ اگنالج نہ کریں لیکن آپ اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ تو آپ نہیں نا اس کو مانیں. گورنمنٹ ان کو کیوں چھوڑے گی جب تک کوئی کوئٹ پرو کو نہ ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اگر بشرا بی بی یا یاسمین راشد صاحبہ باہر آتی ہیں تو پھر تو ان کو ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ مل جاتا ہے پارٹی کے ریلی اراؤنڈ کرنے کا. وہ تو نہیں گورنمنٹ الاؤ کرے گی. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئٹ پرو کو تو ہوگا نا اس کا. کوئٹ پرو کو سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت گورنمنٹ کے نزدیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں آپ اس سے ڈس ایسوسیٹ کریں. یہ تو عمران خان کو کرنا ہوگا نا پھر. لیکن وہ کب کریں گے؟ وہ تب کریں گے جب ان کے پاس آپشن ہوگی. اب آپ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہ چھوڑیں. لیکن جو آپ چیز مانگ رہے ہیں وہ ان کی بڑی مین اسٹرینتھ ہے.
جو پورے ان کو گیلونائز کرتی ہے، ان کے ٹروپس کو، ان کے لوگوں کو، وہ ان کو رکھتی ہے. اب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ بات وہ تو اینڈ میں ہوگی بات. نہیں اینڈ میں نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا نا کہ آپ وہاں پہ گالیاں بھی نکالیں اور کہیں کہ میرے نال. لیکن اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کا مین پنچ آپ کہیں گے جی مین پنچ آپ پہلے ختم کریں پھر ہم آپ سے بات کریں گے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ مین پنچ نہیں ہے. گھبراہٹ تو اسی سے ہے نا. مین پنچ تو عمران خان کی ریلیز ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ڈالا نا. مین پنچ تو عمران خان کی ریلیز ہے نا. آپ عمران، جیسے ابھی آپ نے خود بات کہی کہ آپ نے سیڑھیاں لگانی ہے اور آپ نے ادھر آگے بڑھنا ہے. دیکھیں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں اس وقت ایک انٹرنل ڈیبیٹ یہ بھی جاری ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا ہائی رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں گورننس نہیں ہو پائے گی. اور جو معیشت ہے جس کی طرف آپ نے اپنے پروگرام میں مہینوں سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ، اور وہ جو باتیں آپ نے کی تھیں اور اس کے اوپر آپ کو کافی جو ہے آپ پہ سختیاں بھی رہیں، وہ اب ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے. اب یہ معیشت، مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ اتنے ہائی ٹمپریچر میں آپ گورننس اور یہ معیشت کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ نے اس دن کہا کہ 6 مہینے دیے ہیں کہ 6 مہینے میں ٹھیک کر لیں. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ بھی ہے کہ جی اگر ہم نے اتنی ہائی پچ پہ رکھنی ہے پالیٹکس تو گورننس تو نہیں ہو سکتی. لیکن فواد وہاں پہ یہ بھی ایک بلیف ہے کہ ہماری جو معاشی مشکلات وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا اسٹرکچرل فلاز ہے نا سسٹم کے، وہ اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو ہم ٹھیک ہیں. ہمیں عمران خان کی وجہ سے ہماری معیشت نہیں رک رہی، ہماری معیشت رک رہی ہے جو سسٹم کے نقائص ہیں، پالیسی ہے، وہ چیزیں ریڈو، وہ ہم ریڈو کریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو بڑی ایک خیر دس از دیٹ بلیف. نہیں بلیف غلط ہے نا. آپ دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر کیسے کوئی یہ اسٹرکچرل چینجز آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھیں نا، آپ کی پالیٹکس کو آپ نے نہیں دیکھا اور آپ نے نہریں بنانے کی کوشش کی سندھ کے اندر، آپ نہیں بنا سکے. اسی طرح سے آپ کہیں کہ آپ صوبے بنا دیں اور پالیٹکس آپ جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیں، آپ کیسے بنا لیں گے؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک پھر فنڈامنٹل فلا ہے نا سوچ میں. ابھی میرے دوست ہیں بڑے، آئی ایف سی کو ہیڈ کرتے ہیں واشنگٹن میں، گلوبل ہیڈ آف آئی ایف سی. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی انڈیا گیا تو میں نے وہاں کے جو فائنانس منسٹر ہے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو ترقی ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے بیسک؟ تو اس نے کہا صرف ایک وجہ ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جو انڈیا کا 10 سال میں ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ تو اس کے اوپر مطلب میں اور آپ کیا ڈیبیٹ کریں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ہم جو ہے وہ فنڈامنٹل گورننس ریفارم. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا چیز بند ہے، کیا کارخانے یہ بند کرا رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کارخانے پالیسیز کیسے بند ہیں. کیسے بند ہے؟ آپ کو امیڈیٹلی فار ایگزامپل آپ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، ریل اسٹیٹ سیکٹر سے آپ کی کنسٹرکشن بیٹھ گئی ہے. اب ریل اسٹیٹ سیکٹر آپ جانتے ہیں، ہر بندہ جو تھوڑا بہت ریل اسٹیٹ میں ہے اس کو پتا ہے کہ کون چلاتا ہے، اوورسیز پاکستانی چلاتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کو آپ مجھے اس وقت کسی کو کنونس کر کے دکھا دیں کہ وہ یہاں پہ $5 بھی اپنے انویسٹ کر دے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر آپ کی انویسٹمنٹس وغیرہ والے آئیڈیاز بالکل تباہ ہیں. اپنے گھر ہی خرید رہے تھے، وہ اب بھی خریدتے ہیں. یہی اکانومی آپ کی جو ریمیٹنسز ہے، اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں، ریمیٹنسز تو آپ کی ریکارڈ جا رہی ہیں. ریمیٹنس اور چیز ہے، انویسٹمنٹ اور چیز ہے. تو اپنے ذاتی انویسٹمنٹس ہی کر رہے تھے. کون سے اوورسیز نے آ کے یہاں پہ کوئی میسو میگا پروجیکٹس لگا دیے؟ پہلے بھی ذاتی جائیدادیں خریدتے تھے. پہلے بھی جو چل رہا تھا 700 بیڈ روم کے ہوٹل تو صرف جو ہے آپ کے ناردرن ایریا میں بن رہے تھے. یہ ہلٹن آپ کا کھڑا ہو گیا اپنا ادھر مری میں. تو گورنمنٹ والے بھی آپ کو کہہ دیں گے ابھی ہم نے 2 PSL کی ٹیمیں بھیج دی ہیں 185 اور 175 کروڑ میں کہیں گے یہ بھی اوورسیز نے خریدی ہیں. نہیں، اوورسیز نے خریدی ہیں لیکن ان کے پیسے آ لینے نا، پہلے پیسے آ جائیں. کیا بالکل صحیح ہے، یہ ایشوز ہیں. لیکن اوور آل آپ کے جو سیکٹرز ہیں ان میں انویسٹمنٹس نہیں ہیں.